ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور یہ نوروں کی باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ یسوع مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔ میں ہوں راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر میں آج ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں اور آج جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں آپ بےتاب ہو جائیں گے جب آپ ان کی خدمت، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں سنیں گے۔ یقیناً آج ہم جس شخص سے ملنے جا رہے ہیں وہ ایک ٹرینر ہیں، ینگ بلڈ لیڈر ہیں اور خدا کی حضوری میں ملک کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر سرفراز ہے۔ ہم اس بات کے لیے دل سے خدا باپ کی شکر گزار ہیں۔ سامعین، ہم بات کر رہے ہیں جناب فیصل الیاس صاحب کی۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات چیت ان کے ساتھ شروع کریں، ہم دیکھتے ہیں ان کی خدمت، ان کی اچیومنٹس کو چند جھلکیوں میں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس قدر خدا نے اپنے بندہ کو سرفراز کیا ہے، اور نہ صرف ملک کے اندر بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی وہ پاکستان کا فخر ہیں، مسیحی قوم کا فخر ہیں۔ جناب سر فیصل الیاس صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ کو اس کامیابی کے سفر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کو ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع دیا، اور ہم جاننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کی اچیومنٹس دیکھی انہوں نے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی اچیومنٹس ہیں، اتنی ایکسائٹمنٹ ہے اور خدا نے آپ کو جگہ بہ جگہ استعمال کیا ہے، سر یہ کب اور کیسے شروع کیا؟ بہت شکریہ جی گڈ شیپرڈ چینل کا اور پا صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی چند ایک جو کوشش سے جو کامیابیاں ہیں اور جس کو آپ اچیومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کی پوری ٹیم کے لیے میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بالکل اگر میں اپنے انٹروڈکشن کی بات کروں اور اچیومنٹس کی بات کروں تو یس، آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی ان 2012۔ 2012 سے میں نے اپنے یہ سوشل سیکٹر میں اپنی جرنی سٹارٹ کی، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پروجیکٹ مینیجر کی ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا کاریتاس میں، کاریتاس پاکستان لاہور کے آفس میں، تو there were 17 candidates for that particular job، اور 17 candidates میں سے لکیلی میری سلیکشن ہوئی اور مجھے موقع ملا کہ میں کاریتاس پاکستان جیسے بڑے ادارے میں کام کر سکوں، اور وہ میری پہلی جاب تھی سوشل سیکٹر میں، جس کی 10 سالہ سروس جو ہے وہ میں نے اس سال 2022 میں مئی میں سیلیبریٹ کیا ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہوئے۔ واہ جی۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت ساری اچیومنٹس ہوئیں، بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں کامیابیاں سمیٹیں، اور ایک ونڈرفل 10 سالہ جرنی جس کو میں کہہ سکتا ہوں، اور بہت کچھ سیکھا۔ اور میں ان تمام اپنے مینٹورز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو ایک مینٹورنگ کے ذریعے سے، گائیڈنس کے ذریعے سے، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم ان کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے لائف میں مختلف اچیومنٹس لے سکتے ہیں۔ اب جو اتنا کچھ ہم نے جھلکیوں میں دیکھا ہے، آپ نے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنلی بھی گئے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ آپ کا تجربات کیسے رہے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ آپ سے سنیں کہ یہ جرنی کیسے شروع، کہاں سے ہوئی، یہ جو لوگوں نے دیکھا ہے، سامعین دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کے اندر بھی ایک بہت بڑی بڑی جگہوں پر پہنچے ہیں، تو ان کا تجربات وہ کیسے رہے آپ کا؟ جب 2012 میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، اور اکثر این جی او سیکٹر میں یا سوشل سیکٹر میں
یہ سننے کو آتا ہے کہ لوگ باہر کے ٹرپس کرتے ہیں, باہر کی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں. تو 2012 سے لے کے 2018 تک کا جو سفر تھا وہ 5 سے 6 سال کا, اس میں اکثر میرے فرینڈس کہا کرتے تھے کہ ہم مختلف کانفرنسز میں جاتے ہیں, فورمز میں جاتے ہیں, تو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے باہر جانے میں, یا آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو میں اکثر یہی کہا کرتا تھا کہ جب کوئی اچھا موقع ملے گا, کوئی اچھی اپرچونٹی ملے گی, تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی کریں گے. تو لکیلی 2018 میں مجھے ایک لنک ریسیو ہوا, اور میں ضرور نام لینا چاہوں گا مسٹر نعیم ناز کا. وہ میری پہلی جاب میں میرے کولیگ تھے, ابھی بھی کارتاس میں وہ سرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ یہ اپرچونٹی شیئر کی, میں نے اس کو اپلائی کیا. میں نے ایک پروجیکٹ لکھا کہ پاکستان کے اندر ہماری جو یوتھ ہے وہ کوئی 60% سے زیادہ ینگسٹرز ہیں. جی بالکل, پاکستان کے اندر. تو کیوں نہ یوتھ کے لیے کچھ کام کیا جائے, نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے. تو میں نے ایک پروجیکٹ لکھا کہ پیس ایجوکیشن فار یوتھ. تو اس حوالے سے وہ جب انہیں پروجیکٹ ملا, انہیں بڑا اچھا لگا. تو مور دین 900 اپلیکیشنس تھیں جو انہوں نے ریسیو کی, اور لکیلی 120 جو شارٹ لسٹڈ تھے ان میں میرا نام شامل تھا. اور میں یہاں پہ مبارکباد دینا چاہوں گا پورے پاکستان کو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں وہاں پہ گیا, اور میں نے اس پورے پروجیکٹ کو وہاں پہ ڈسپلے کیا, پریزنٹ کیا. کہاں پہ گئے؟ یہ پیرس پیس فورم تھا, اور پیرس کے اندر ہی ہوا تھا. اور 2018 میں میرا جو پہلا انٹرنیشنل وزٹ تھا وہ پیرس میں ہی ہوا. اور میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ بڑوں کی دعاؤں سے, فیملی کی سپورٹ سے یہ سارا کچھ پاسبل ہوا. تو 2018 میں جب ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے, اور اتنے ہائی پروفائل پروگرام میں جہاں پہ کوئی 65 کنٹریز کے ہیڈز تھے, اچھا یس, اور پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس, تو وہاں پہ جب میں نے اپنا پروجیکٹ ان کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ بڑے اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح جب ہم نیکسٹ ایئر 2019 کی بات کرتے ہیں تو 2019 میں ساؤتھ کوریا میں ایک ایونٹ ہوا تھا, پیانگ چینگ گلوبل پیس فورم ہوا تھا. اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے موقع ملا کہ پاکستان میں جو گراس روٹ لیول پہ ہماری این جی اوز کام کر رہی ہیں, سی ایس اوز کام کر رہی ہیں, وہ کتنی افیکٹو ہیں. تو اس کی افیکٹونیس پہ میں ایز اے اسپیکر وہاں پہ گیا, اور میں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا ہے. اسی طرح 2019 کے بعد 2020 میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے حالات بہت خراب تھے پوری دنیا میں ہی. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ٹریول بند تھا, لیکن مجھے دوبارہ سے موقع ملا 2021 میں, جس میں میں رشیا 2 دفعہ گیا, اور اس میں بھی یوتھ کے حوالے سے یوتھ کو ٹارگٹ گروپ بناتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, وہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں, سم ٹائم ڈس اپوائنٹ ہیں, انرجیز لو ہیں. تو ہم کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اپنی انرجی کو سمیٹتے ہوئے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں. تو اس طرح کے کچھ ایونٹس تھے جہاں پہ میں نے ایز اے اسپیکر اور پینلسٹ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی یوتھ کے چیلنجز کے اوپر بات کی, اور بہت سارے حل بھی تلاش کیے, اور جرنی اسٹل کنٹینیو, اور یہ تو سفر جاری ہے. یس. تو ہوپفلی ہم ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی کرنٹلی آئی ایم سرونگ ایز پروگرام مینیجر فار یوتھ ڈیولپمنٹ ایٹ پاک مشن سوسائٹی. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا عدیل رحمت صاحب کا, جو کہ ہماری آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے ٹرسٹ کیا, بلیو کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ادارے میں سرو کریں. یوتھ ڈیولپمنٹ کے جو سیکٹر ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو لیڈ کریں. اور جنوری 2022 میں میں نے پاک مشن سوسائٹی کو جوائن کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کاز ہے جو عدیل صاحب لے کے چل رہے ہیں, اور یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اس کاز میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں. بھائی فیصل, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ان نوجوانوں کے لیے جو پست ہو گئے ہیں, ہارے ہوئے فیل کرتے ہیں, تو آپ کی ان کامیابیاں یقیناً کامیابی ہی
सीधी सीधी ये सीढ़ी तो नहीं है और काफ़ी मुश्किलात भी रही होंगी। जी बिल्कुल। तो क्या उन मुश्किलात में से कोई एक मुश्किल जब आपको लगा हो कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन शायद मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, शायद मैं इस काबिल नहीं, कोई ऐसा लेवल आया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि बड़े लोग हैं हमारे सामने में, बड़े बैठे हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि क्या मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए या कोशिश जारी रखनी चाहिए। कोई ऐसा मोड आया आपकी लाइफ में? मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो ऑब्वियसली हमारा ईमान है, और बाइबल भी इस चीज़ का जिक्र करती है कि इंसान जो थोड़े दिनों का है उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से, दुखों से भरी है, या दुखों से भरी है, मुश्किलात से भरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में हमें हौसला भी उस हिसाब से बुलंद करना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तो क्यों ना हम उस हिसाब से अपने हौसले को बुलंद कर लें बजाय कि हम पस्त कर लें। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि हम अक्सर इस चीज़ को लेके और परेशान होते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा तबका है जिनको उस तरह से वसाइल नहीं मिलते, उस तरह से मौके नहीं मिलते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं जो क्रिश्चियन यूथ के अंदर उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया, अपने हालात को चैलेंज किया, अपनी कैपेसिटी को चैलेंज किया। और मैं समझता हूँ कि दुनिया तो आपको चैलेंजेस देती है, लेकिन कभी आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप खुद को चैलेंज करें कि मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ तो वाई नॉट 10 घंटे, वाई नॉट 12 आवर्स। तो इस तरह से अपने आप को चैलेंज करना, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना, और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे आपकी कामयाबी की है। तो फिर से मैं इस गुड शेपर्ड टेलीविज़न के इस फोरम से मैं आपसे ये पूछना यही चाह रहा हूँ कि क्या कभी आप ऐसे मोड पे आए, क्या आप भी कभी बेदिल हुए? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आए, मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, और स्कूल में जो मेरा 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि हमें शिफ्ट करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, और जिस जगह पे हम शिफ्ट करके गए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी। और मेरे फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मुझे याद है अभी अगर मेरे पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हों तो उनको बड़े अच्छी तरह याद होगा कि मेरा जो सेंटर टेबल था, एक तरफ मैं अपनी लालटेन जलाता था और एक तरफ कैंडल जलाता था, और दरमियान में किताब रख के तो रात को लेट नाइट पढ़ा करता था। अच्छा, वाह। और लाइट का कुछ इस तरह से सिनेरियो था उस एरिया में कि अभी अप्रूवल होना था और लाइट आनी थी, और फिर वो एक लंबा टाइम था। तो वो सारा जो मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का जो टेन्योर है वो मैंने बगैर लाइट के, बगैर बिजली के, हालांकि आप एक नौजवान शख्स हैं। भाई फैसल, बहुत दिलचस्प बात है हमारे साथ शेयर की कि आज भी मॉडर्न दौर के अंदर आप उन हालात में से गुजरे हैं जो शायद कदीम लोग गुजरते रहे हैं, और वाकई आपने उन मुश्किलात का सामना किया है। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूँ कि इस जो मैट्रिक का जो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है वो मैंने बग़ैर बिजली के तैयारी की और पेपर्स देता रहा। अब उसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उस टाइम पे वो भी उस तरह से हेल्पलेस थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ की अभी तक की जो जर्नी है उसके अंदर जो मेरा हौसला बुलंद रहा है वो मेरे वालिदैन की मुझसे मोहब्बत है। प्रेज़ गॉड कि उन्होंने हर तरह के हालात में, हर तरह की मुश्किल में मुझे ऐसे फैसिलिटेट किया है कि ही इज़ द प्रिंस, और हम इसके पेरेंट्स हैं और उसको एक प्रिंस की तरह की सिचुएशन देनी है। लेकिन लाइफ समटाइम इट्स अ बिटर रियलिटी एज वेल कि बहुत दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि आप हेल्पलेस होते हैं, अब बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाते, और एक ऐसी मजबूरी में वो हमने टाइम गुजारा। लेकिन मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बग़ैर बिजली के, बग़ैर लाइट के मैंने मेहनत की, और फर्स्ट डिवीज़न में मैंने अपना प्रेज़ गॉड
میٹرک کا ایگزام پاس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ جب آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، تو چیلنجز بہت سارے آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن آپ کا ارادہ اگر پختہ ہے تو آپ اس کو عبور کر جاتے ہیں مشکل کو۔ جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ سے ملتا ہے۔ یقیناً انہوں نے اس دور کے اندر جہاں پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بجلی کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس میں کامیاب ہو کر دکھایا، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ میں ان پیرنٹس سے ڈائریکٹلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں کہ شاید ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ پڑھ نہیں سکتے، شاید ہم انہیں بس دوسری تیسری کلاس کے بعد چھڑوا دیں گے، کوئی کام سکھائیں گے۔ تو یقیناً بھائی فیصل ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہیں، اور خدا کے فضل سے انہوں نے، آپ بتائیں، آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ وہ کیسے، وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے خواب دیکھتے ہیں، لیکن شاید جو تاثر ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ شاید ہمارے بچے آگے نہیں جا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس بہت دفعہ، مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی اسکول میں میری فرسٹ پوزیشن آتی تھی اور گھر آ کے میں بتاتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو کہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اسکول جانا اور پھر ٹیچرس کا شکریہ ادا کرنا۔ تو بچپن سے ہی والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا ایک ماحول دیں۔ آپ نے جو بات کی کہ بہت دفعہ پیرنٹس بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن بچے سمجھتے ہیں شاید پیرنٹس جان بوجھ کے ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے، لیکن بہت دفعہ پیرنٹس بھی ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مجبوریوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے تھے بھائی میں نہیں پڑھنے والا کیونکہ پہلے میرے لیے بجلی کا انتظام کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میوچل اسٹرگل ہے والدین کی اور بچوں کی، اور اس میں میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے کریئر گائیڈنس کے سیمینارز کیے ہیں، اور اس میں پیرنٹس کو اور بچوں کو سامنے بٹھا کے یہ باتیں کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، تو آپ اس کے لیے کتنے سالوں کا پلان کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے 20 سال پڑھانا ہے، پھر اس کے جاب کے لیے سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہماری جو بڑی پرسنٹیج ہے پیرنٹس کی، وہ 10 سال کا پلان کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو زیادہ تر ینگسٹرز ہیں وہ انڈر میٹرک ہوتے ہیں یا میٹرک ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 10th اسٹینڈرڈ میں میں نے ان حالات میں میٹرک کیا، لیکن ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں بائی دا گریس آف گاڈ، ابھی میں نے ریسنٹلی ایم فل اپنا کلیئر کیا ہے، پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم۔ فخر ہے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے آگے بڑھا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بھائی فیصل، تھینک یو سو مچ، آپ کی اس لائف نے مجھے تو پرسنلی بہت انسپائر کیا ہے، اور یقیناً ہمارے سامعین نے بہت برکت پائی ہوگی۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروفائل سے، اور کچھ لوگ چونکہ آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ نے مختلف اداروں میں خدمت کی ہے اور سرو کیا ہے، اور ہمیشہ ہی ہر ادارے کے اندر آپ نے پیس کو چنا ہے۔ تو یہ آپ کے ویژن میں پیس ہے، آپ کیوں اتنا پیس ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ادارے کے اندر؟ پلیز آپ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کا اس ویژن، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بیسیکلی میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ وی آر دا فالوورز آف جیسس کرائسٹ، پریز گاڈ، اینڈ ہی از پرنس آف پیس۔ یس، اور اگر ہماری زندگی سے وہ امن پھیلانے کی بات نہیں ہوتی، ہم پیس ایمبیسڈر نہیں ہیں، تو ہم کس طرح سے کرائسٹ کے فالوورز ہیں؟ جہاں تک بات ہے مختلف اداروں میں کام کرنے کی، آپ کو مختلف پروجیکٹس ملتے ہیں، مختلف اسائنمنٹس ملتی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے اداروں کی بات کی، اس میں کاریتاس پاکستان لاہور کی بات کرتا ہوں، اس میں کیتھولک کمیشن فار انٹر ریلیجیس ڈائلاگز اینڈ ایکیومنزم کی بات کرتا ہوں، اس میں نے سرو کیا۔ پھر اس میں پیس سینٹر میں نے سرو کیا لاہور میں 5 سال کے لیے، اور ابھی میں پاک مشن سوسائٹی کے اندر ہوں۔ اس میں ایک جو گواہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی مقصد ہے جو وہ اپنے بندوں کی زندگی سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ 2012 سے لے کے 2022 تک کی جو جرنی ہے، 10 سال،
میں نے صرف کرسچن فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے. پریز گاڈ. اور اگر آپ کرسچن فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں اور آپ امن پہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ مختلف پروجیکٹس کے ذریعے سے, مختلف اسائنمنٹس کے ذریعے سے آپ نے جو لاسٹ رزلٹ ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں امن لانے کے لیے کرنا ہے. اس میں یوتھ کے ساتھ کام کریں, ویمن کے ساتھ کام کریں, آپ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کریں. آپ کا جو اینڈ گول ہے یا اینڈ رزلٹ ہے وہ پیس بلڈنگ ہے. تو سر پیس بلڈنگ جو ہے وہ ہمارا اینڈ گول ہے, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو لیکن لوگوں کی زندگیوں میں امن کیسے آ سکتا ہے, تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. امن کی تو ضرورت آج ہمیں بہت زیادہ ہے. بالکل. اور جیسے میں نے پیس سینٹر کی بات کی, میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا فادر ڈاکٹر جیمز چنن کا, کہ انہوں نے میری زندگی کے اندر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور میں اس بات کے لیے ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا کہ پیس بلڈنگ کے حوالے سے, انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جو میں نے پیس سینٹر میں بطور ایگزیکٹو سیکریٹری کام کیا 5 ایئرس کے لیے, تو اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بھائی فیصل, بہت زبردست. آپ نے واقعی اپنے یہ جو 12 سال یا 10 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ جتنا کچھ بھی کیا ہے اس میں امن ہمیشہ فوکس رہا ہے. تو امن کے شہزادے کا ذکر بھی آپ نے کیا. یسوع مسیح جو کہ امن کا شہزادہ ہے, آپ کی زندگی میں شخصی طور پر کب اور کیسے آیا؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے جب میں نے اپنی اسکولنگ شروع کی تو باٹا پور شاہ شہید میں ایک ہاسٹل تھا. بابو صابر جو کیٹیکسٹ تھے وہ اس کے انچارج تھے, اور وہاں پہ کیونکہ میری فیملی گاؤں میں رہتی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم گاؤں میں تو ایجوکیشن کا وہ لیول نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو لاہور میں شفٹ کریں تاکہ وہاں پہ ان کی اسکولنگ ہو سکے. تو لکیلی مجھے اس ہاسٹل میں پرائمری ایجوکیشن لینے کا موقع ملا. تو میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ ایک کیتھولک اسکول سے ہے, اور وہاں سے میں کوائر میں تھا. میں جو ہر فرائیڈے ماس ہوتی تھی اس میں کوائر میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, مختلف قسم کی اسپیچز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. تو بچپن سے ہی ایمان کی مضبوطی بہت ملی, اور فیملی کے اندر سے بھی ایک بڑا فیتھ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں. میرے دادا جی بڑے دعا گو تھے, والد صاحب بڑے دعا گو ہیں. تو اس طرح سے فیملی کی طرف سے آپ کو ایمان کی مضبوطی ملتی رہی. جہاں پہ بات ہے شخصی طور پہ, جب آپ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے سوشل سیکٹر میں اپنا قدم رکھا اور میں سوچتا تھا, جب میں نے اپنے کمیونٹی کی گریوینسز کو دیکھا اور دیکھا کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہم, جس طرح بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, تو کیوں نہ میں مزدور بن جاؤں. اور اس کے لیے آپ کی اپنی ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں شخصی طور پہ, پھر آپ دوسروں کی تبدیلی کی طرف جائیں. بائبل کی وہ کون سی ورس ہے یا وہ کون سی بات ہے جس نے واقعی آپ کو بدل دیا مسیح میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس ایمان کو لے کے دنیا کی انتہا تک جاؤں اور اس کی گواہی دوں. یقیناً خدا یہ پورا کر بھی رہا ہے. دنیا میں آپ جا رہے ہیں اور امن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور بائی دا گریس آف گاڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کام کر سکیں. تھینک یو سو مچ بھائی فیصل, گاڈ بلیس یو. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر. اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں بھائی فیصل سے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں چند لفظوں میں کہ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے. بہت اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ایوارڈز, جتنی شیلڈز ہیں, یہ تو آپ دنیاوی طور پہ اس کو کامیابی میں کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کے ایمان میں ہماری کامیابی کیا ہے, مسیح کے ایمان میں رہتے ہوئے ہم کامیاب کیسے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند لوگوں کو آپ دلی طور پر, روحانی طور پر اگر جیت لیتے ہیں اور وہ آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں, وہ بہت اچھا ہے, وہ میرے لیے بہت اچھی سوچ رکھتا ہے, مثبت سوچ رکھتا ہے, تو میرے خیال میں یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہوں
کہ آپ کی اس دنیا میں اصل کمائی یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد چند لوگ ایسے ہوں کہ وہ آپ کے حق میں یہ گواہی دے سکیں کہ اس کے ہونے سے خوشی کا احساس ہوتا تھا، اس کے ہونے سے ایک کمفرٹیبل ہونے کا احساس ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کامیابی بے شک یہ ایوارڈز ہیں، اچیومنٹس ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہے کہ لوگوں کو جیتنا، لوگوں کو جیتنا، اور وہ بھی امن کے لیے، امن کے لیے، جس کے لیے آپ کا مشن ہے، آپ کا ویژن ہے. یس. تھینک یو سو مچ. ابھی سر آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ ابھی پاک مشن سوسائٹی میں سرو کر رہے ہیں، اور اس میں کون سا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں؟ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے، میں بطور مینیجر پروگرامز چرچ اینڈ کمیونٹی ٹرانسفارمیشن پاک مشن سوسائٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک مشن سوسائٹی کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے اندر چرچ اینڈ کمیونٹی ٹرانسفارمیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ اس طرح سے ہم اس کی ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں کہ بہت سارے پاسز ہیں جو شاید اس طرح سے ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو ان ریچڈ ہیں، جن کے پاس ابھی تک کوئی پہنچ نہیں سکا. جس طرح سے پاک مشن سوسائٹی کا گول بھی یہ ہے کہ ریچنگ دا ان ریچڈ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھرو چرچ اینڈ کمیونٹی ٹرانسفارمیشن ہم بہت سارے ان ایریاز میں جائیں، اور جاتے بھی ہیں. بہت سارے پاسز کو ہم نے ایموجا کے نام سے ٹریننگز دی ہیں، بہت سارے پاسز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے کام کیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پاسز کو ایک ایسا لیول دیا جائے، ایک ٹریننگ کے اس لیول پہ لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو صحیح طور سے گائیڈ کر سکیں، ان کو ہیلپ کر سکیں. ریسنٹلی ہماری جو ایک سکسیس سٹوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چرچ کے اندر جب ہم نے یہ ٹریننگ کی، اور اس چرچ کی ٹرانسفارمیشن اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے کمیونٹی فنڈ سے ایک کمپیوٹر لیب بنائی، اور وہ بچے جو اسکول ڈراپ آؤٹس تھے یا اسٹریٹ چلڈرن تھے ان کو وہاں پہ انہوں نے کمپیوٹر کی کلاسز دینا، چرچ کے اندر یہ کیا. اور اسی طرح یعنی یہ چرچ نے اور کمیونٹی نے مل کے کیا. تو ہم اس طرح سے کمیونٹی کو اور چرچ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کہ وہ ترقی کی ان راہوں کو اپنائیں، ترقی کے ان طریقوں کو اپنائیں تاکہ چرچ اپنے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی ٹرانسفارم کر سکے. یہ زبردست خدمت ہے جو بھی آپ کے سپرد ہے. خدا آپ کو اس میں کامیاب کرے، ہماری دعا ہے. اور میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خدا باپ کا جس نے موقع دیا. جی تھینک یو سو مچ بھائی فیصل الیاس. آپ کی باتیں، آپ کی جو خدمت ہے، آپ کی جو محنتیں ہیں، یقیناً ان سے ہم ناظرین نے بہت برکت پائی ہوگی. دیکھنے والوں نے یقیناً یہ محسوس کیا ہوگا کہ کس قدر خدا کا ہاتھ لوگوں پر رہتا ہے اور خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. اور واقعی ہی ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ سے ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ راشد صاحب کہ آپ نے آج کے انٹرویو کے لیے مجھے چنا. اور میں خاص طور پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں بشپ پالوس مسیح کا کہ انہوں نے اس چینل کو بنایا. اس کے وہ فاؤنڈر ہیں کہ بہت سارے ایسی ٹیسٹمنیز، بہت ساری ایسی سکسیس سٹوریز وہ ریکارڈ کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ انسپائر ہو، اور خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے اس چیز کو ریئلائز کرے کہ ہمیں مین اسٹریم کا حصہ بننا ہے. آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے پورے چینل کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آج آپ نے یہ سارا انٹرویو کنڈکٹ کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آئے ہم دعا مانگیں. اے مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے اور انہیں اسیروں کی طرح لیے پھرتا ہے اور انہیں مختلف کام دے کر، خدمتیں دے کر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. ہم خدائے قدوس تیری بارگاہ اقدس میں تیرے بندہ، تیرے بیٹے، اپنے پیارے بھائی فیصل الیاس کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم ان کی خدمات کو تیری حضوری میں سراہتے ہیں اور اس قوی بازو کو جو ہمیشہ اس کی راہبری کرتا ہے تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. ہم خداوند اس پروگرام کے لیے، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے، بشپ پالوس مسیح کے لیے اور ان کی ساری ٹیم اور لوگوں کے لیے جو خداوند یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں تاکہ وہ بہتوں کے لیے برکت، بحالی اور ترقی کا باعث بنے. خداوند واقعی یہ پروگرام
بہتوں کی ترقی کا باعث بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا۔ اب آپ دیجئے اپنے ہوسٹ راشد یونس کو اجازت۔ ہم دوبارہ ملیں گے نئے پروگرام میں، نئے ایپیسوڈ میں، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔